ویلکم بیک. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ایک خوش آئین بات ہے کہ ابھی صدر پزشکیان پاکستان آئے ہیں, اس خطے میں امن قائم ہو گیا ہے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک سٹیٹس اور جیو پولیٹیکل سٹیٹس بھی ایک لحاظ سے عروج پر ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ اس ڈپلومیٹک سٹیٹس کو مالی اور معاشی فائدے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پیس ڈویڈنڈ. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار شوکت پوپلزئی صاحب. آپ صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے. حال میں بھی سردار صاحب آپ سے اسی موضوع پر گفتگو ہوئی ہے, لیکن کیونکہ اب معاملات کچھ حد تک سیٹل ہو گئے ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کی خوشحالی کس حد تک اس امن معاہدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب پہلا دورہ ہوا تھا صدر پزشکیان کا پاکستان کا, تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو آفیشیل تجارت ہوتی ہے اس کو 3 بلین سے 10 بلین ڈالرز تک پہنچایا جائے. آپ کی نظر میں یہ ممکن ہے, اور اگر ہاں تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے یہ جو کوشچن کیا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کہ یہ صرف پاکستان یا ریجن کے لیے نہیں, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اگر آپ جائیں تو بلوچستان کی شاخیں جو ہیں یہ تو جا کے نکلیں گی سینٹرل ایشیا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب پیس ہوگا تو افغانستان بھی اس میں شامل ہوگا. اور ایران ایک اتنا بڑا ملک ہے جس کی ڈیپتھ جو ہے وہ ہمارے صوبے بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نیبرنگ سائڈ پہ جو سیستان بلوچستان ہے اس کی پاپولیشن سملر ہے اور اس کی اکنامکس بھی اسی سے ملتی ہے. اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ آپ بینگ اے میڈیا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کا جو کوسٹل ایریا ہے یہاں پہ انرجی کرائسس موجود ہیں, رادر آئی شوڈ سے پاور کرائسس موجود ہیں. لیکن آج بھی 110 سم ٹائم 140 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایران سپلائی کر رہا ہے. یہ بات اچھی تو نہیں, لیکن حقیقت بھی ہے کہ بلوچستان کا یہ جو ویسٹ ہے اس کی اکنامکس جو ہے ٹوٹلی آف دا کف آف دا بارڈر ٹریڈ چل رہا ہے. لوگ موٹر سائیکلوں پہ بائسیکلز پہ سوزوکی پہ پیٹرول لا رہے ہیں اور وہ بک رہا ہے. یہ تو میں بالکل کسی سے بات چھپی بھی نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. تو اگر یہ لیگل ہو گیا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو لوگ 20%, 30%, 50% پرائز پہ بیچ رہے تھے وہ الٹیمیٹلی اسی پرائز پہ لے آئیں گے جو آج آپ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بک رہا ہے. تو یہ تو ایک میجر ہے. جیسے آپ نے وسعت اللہ خان صاحب نے مینشن کیا آئی پی کا جو اوریجنل اٹ واز آئی پی آئی انڈیا ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن, تو ابھی تک وہ ایران پاکستان پائپ لائن ہے. اگر یہ 60 دن کے اندر ایران اور پاکستان مل کے ایک بڑا انیشیٹو لیتے ہیں اور اس کو آن کر دیتے ہیں تو ٹرسٹ می کہ یہ بلوچستان میں اکنامک ریولوشن لے آئے گا. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اکنامکلی میں مینشن کروں گا کہ پہلے بھی 70s اور 80 کی دہائی میں ایران نے پاکستان کی انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہیلپ کی ہوئی ہے. دس از آن ریکارڈ, یہ کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. تو ہم پھر پاکستان ایران کی طرف دیکھے گا کہ وہ جو بلوچستان میں اس وقت ہے ایشو سیکیورٹی کا کہ اس کو ریزالو کرنے میں بھی مدد کرے تاکہ بلوچستان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے. اچھا سردار صاحب, آپ ایک منٹ, آپ نے ایک بات کہی کہ اگر یہ 60 دن میں یا 60 دن سے اوپر یہ پائپ لائن چالو ہو جائے جو کہ 2011 سے رکی ہوئی ہے تو بلوچستان میں انقلاب آ جائے گا. اب یہ گیس نارملی جو ہے نا یہ انڈسٹریز زیادہ یوز کرتی ہیں, تو بلوچستان میں کیا انقلاب آئے گا اس سے؟ دیکھیں میں وہ انقلاب کی اس صورت میں ہے کہ اگر بلوچستان کو پاکستان سے بینیفٹ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ٹیکس رجیم کو آپ لے لیں, لیبر کو لے لیں, بزنسز کو لے لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے ہاں اس کا یوزیج ہو یا آپ کی انڈسٹری میں لگ رہا ہو,
آپ کو اگر ٹرانزٹ بھی جا رہا ہے تو بلوچستان میں اگر تھوڑی دانش مندی کا وہ کریں گے ایفرٹ تو بلوچستان بالکل پاکستان سے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے ٹیکس کے لیے, اور یہ بلوچستان کا حق ہے. اور دس از دا وے, جب ٹرانزٹ نکلے گا پہلے گیس تو پورے پاکستان کو ملی, بلوچستان کو کچھ نہیں ملا. تو اب کم از کم یہ دانش مندی جو ہے, جو ہماری 18th امینڈمنٹس ہوئی اور جاوی NFC وارڈ ہے اس کے اندر, یہ بلوچستان کلیم کر سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں عرض کروں, ہم بلوچستان کے اندر اس وقت مائننگ اکوپمنٹ ویسٹ سے لیتے ہیں, زیادہ تر یورپ سے آتا ہے, وچ از ویری ویری ایکسپینسو. بالکل دنیا جانتی ہے کہ ایران کا جو مائننگ اکوپمنٹ ہے اٹس مچ بیٹر اینڈ چیپر آلسو. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر $10 ملین کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو $5 ملین میں ملے گی, تو اس سے زیادہ کیا اچھا ہوگا. آپ وہی چیز ایکسپورٹ اس صورت میں کر سکتے ہیں. پیٹرو کیمیکل آپ ایران سے بہت سی چیزیں ہیں جو لا سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ بینیفٹ پاکستان کو ہوگا. ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے, ہم نے 2 دن پہلے اپنی انالیسز دی کہ پاکستان کو ہم نے نہیں کیا کیلکولیٹ, لیکن بلوچستان کو الحمدللہ 12 سے 18 بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا ایئرلی, وچ از اے ہیوج بینیفٹ. اب وہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کتنی دانش مند ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کتنی لیوریج دیتی ہے, اور بینیفٹ لے کے بلوچستان کی جو اکانومی ہے جو اس وقت انڈر سٹریس ہے, پور ایریاز جو ہیں, وہ انشاءاللہ مجھے پورے اللہ پہ یقین ہے کہ بہت بڑا ریولوشن آ جائے گا. اچھا سردار صاحب, آپ نے بات کی پیٹرو کیمیکلز کی, آپ نے بات کی مائننگ اکوپمنٹ کی. اچھا یہ تو سارا وہ سامان ہے جو ایران سے ہمیں چاہیے, ہم وہاں کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں سیمنٹ آتی ہے, کیونکہ اب ایران میں ریکنسٹرکشن بھی ہوگی, ہماری سیمنٹ انڈسٹری کافی پاورفل اور پروڈکٹیو بھی ہے. سیمنٹ سے آگے ہم کیا بیچ سکتے ہیں جو ایران خریدنا چاہے گا؟ چاول دیکھیں بالکل رائس ہے, اور میں نے جیسے آپ اور چیزیں بچائیں, دالیں ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں ایڈیبل, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یوز کریں گے. سٹون ہے بالکل, لیکن ایران میں اچھی کوالٹی کا اپنا بھی پتھر ہے, لیکن بلڈنگ سٹون پاکستان کے اندر بہت اچھا ہے. بلوچستان کے اندر جو بلڈنگ میں کنسٹرکشن ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل یوز ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ سیمنٹ کے لیے اگر ایران نے سیمنٹ پلانٹ لگایا ہے یا مزید پلانٹ لگانا ہے تو وہ را مٹیریل اس کا پاکستان سے جا سکتا ہے. جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہ غور طلب بات ہے کہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے, اس کی میں نے عرض کیا کہ سیستان بلوچستان میں آنورڈ یہ سیم پاپولیشن ہے, لینگویج وہی ہے, کلچر وہی ہے, ہسٹری وہی ہے. یہ جو آنے والے وقت میں ریکنسٹرکشن ہوگی, میں سمجھتا ہوں ایران بینگ اے بردر کنٹری, وہ لیبر ہمارا لینا چاہے گا ادھر سے. میں صرف بلوچستان کا نہیں کہتا, پنجاب سے بھی آ سکتا ہے, سندھ سے بھی آ سکتا ہے, KP کے بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ ہوگا. اب جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں عرض کروں گا, آپ ماشاءاللہ دونوں حضرات میرے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں, کہ پاکستان کے 2 میجر بارڈر تافتان اور گابت, آپ کو پتہ ہے تافتان ٹچ ہوتا ہے یورپ کو جا کے, اور اگر لاجسٹکس آئیں, آپ نے انڈرلینڈ ڈیولپ کیا اور ٹرانزٹ کیا, تو یہ بارڈر انٹرنیشنلی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. اور جو پیر دانش مندی کی میں بات کرتا ہوں, دیر از نو کمپٹیشن بٹوین چابہار اینڈ گوادر پورٹ. اچھا یہ کیسے؟ سسٹر پورٹس, I tell you they are sister ports. اب ہرمز میں جو ہوا اس وقت, تو بہت سی شپنگ کمپنی ایسی ہیں جو چاہیں گی کہ ہم زیادہ آگے نہ جائیں اور ہم آف لوڈ کریں سمندر کے اوپر اس طرف, جن میں چابہار بھی ہے اور یہ گوادر پورٹ بھی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ بینیفٹ آپ کو ہوگا, آپ کو لیبر ملے گی, آپ کو جو بھی پورٹ لاجسٹکس ہیں آپ ڈیولپ کریں گے اس کے اندر.
ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ گوادر کی تو ہم نے بات کر لی, پسنی بھی ہے اور مارا بھی ہے, جیونی بھی ہے, وہاں پر بھی مطلب ایک سی فوڈ کولڈ اسٹوریج پاسبلٹیز تو کافی ہیں. سردار شوکت, آپ کے کوئی اور سوال ہے اس وقت یا نہیں؟ سردار شوکت پاپنزائی صاحب, بہت بہت آپ کا شکریہ, تھینک یو فار یور انسائٹ. تو یہ سچویشن ہے, لیکن بات اگین وہاں پر ہی آج کے رک جاتی ہے ہمیشہ نا وسعت, کہ اگر دانشوری کا مظاہرہ کیا تو یار اس میں جو پریکٹیکل صورتحال ہے نا, یہ تو جب دادا مریں گے تب بیل بٹیں گے. آپ دیکھیں کہ ایون کراچی تک جو چیزیں یہاں اویلیبل ہیں, چونکہ کوالٹی کا مسئلہ ہے, وہ بھی ایران کا ہے معاملہ. مثلا پاکستان 5واں بڑا ملک ہے کھجور کی پیداوار کے اعتبار سے, اور سب سے زیادہ کھجور مکران. آپ رمضان میں دیکھیں یا ویسے مارکیٹ میں دیکھیں, ایرانی کھجور بھری ہوئی ہے. تو سوال یہ کہ ہماری اپنی کھجور کہاں ہے؟ تو سارا مسئلہ جو ہے وہ جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے, ویلیو ایڈیشن ہے, اس کانسیپٹ کو ہم پتہ نہیں کیوں اپنانے سے قاصر ہیں. تو پاکستان 5واں ملک ہوتے ہوئے بھی ایرانی کھجور کا سب سے بڑی منڈی ہے. تو اگر یہ حالات ہیں تو باتیں جو ہیں وہ خواب جو ہیں حقیقت کب تک بنیں گے, یہ میرے ذہن میں سوال. صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, مائنڈ سیٹ کا بھی مسئلہ. وقفہ لے لیں.